بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون وقال تعالى في مقام آخر الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني ولا تكثر علي قال لا تغضب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانان اسلام، خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں اور اسی طرح ایک حدیث پڑھی ہے. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. وہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک سوال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے. اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک قید لگائی، وَلَا تَقْصُرْ عَلَيَّ، کہ آپ کی نصیحت مختصر ہو، زیادہ لمبی چوڑی نصیحت نہیں کرنا ہے بلکہ مختصر سی نصیحت آپ کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے کہنے کے مطابق ایک ہی جملے میں بہت ہی بڑی نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے اور سامنے والے کی خواہش پر، اس کے مطالبے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نصیحت کی. صرف ایک جملے میں لا تغضب، غصہ مت کر. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور دوسری کتاب میں یہی روایت دوسرے انداز سے بیان کی گئی ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بھی یہی جملہ فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ. کتنا بڑا عمل ہے. سوال کس کا ہوا ہے کہ ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں پہنچا دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل بتایا؟ عمل کی فہرست نہیں بتائی یہ عمل کرنے پڑیں گے، مختصر سا عمل بتایا لا تغضب، غصہ چھوڑ دو، جنت میں داخل ہو جاؤ. پہلی روایت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سنائی ہے، آپ اس روایت میں ذرا غور کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبانی طور پر اور دوسرا عملی طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو تعلیم دی اور یہ بتلایا. سائل، سوال کرنے والا، اس نے آ کر کیا سوال کیا؟ حضور مجھے ایک وصیت کیجئے، ایک نصیحت کیجئے، اور وہ نصیحت چھوٹی ہونی چاہیے.
تو انداز سوال پر بہت سارے لوگوں کو غصہ آتا ہے، مجھے بھی غصہ آئے گا، آپ کو بھی غصہ آ سکتا ہے کہ کوئی آدمی آ کر آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے نصیحت کر دیجئے، آپ مجھے کچھ دین کی باتیں بتائیے، نیک اعمال بتائیے۔ آ کر سوال کرنے والا اس طرح سوال کر رہا ہے تو خوشی ہوتی ہے، اس کے اندر دین کی طلب ہے، آ کر سوال کر رہا ہے۔ لیکن ساتھ میں سوال کرنے والا اگر یہ جملہ کہے نصیحت بہت چھوٹی ہونی چاہیے، تو اب ہمارے اندر کیا پیدا ہوگا؟ غصہ پیدا ہوگا، ناراض ہو جائیں گے کہ طلب لے کر تو آیا ہے لیکن ساتھ میں شرطیں لگا رہا ہے کہ نصیحت چھوٹی ہونی چاہیے۔ میں اور آپ ہوں گے تو کیا کریں؟ ڈانٹ کر بھگا دیں گے اسے۔ تیرے پاس دین کی بات سننے کے لیے اتنا بھی وقت نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ نصیحت چھوٹی ہونی چاہیے۔ دنیا کے لیے تو تیرے پاس وقت ہی وقت ہے، اتنی 60 سال کی 50 سال کی زندگی گزار کے آ گیا، دنیا دار بن کر دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت برباد کر کے آیا ہے، اور دین کی بات سننے سمجھنے کے لیے آیا ہے اور کہتا ہے کہ تھوڑی نصیحت کیجئے، چھوٹی نصیحت کیجئے۔ میں اور آپ ہوتے تو لمبی چوڑی تقریر کر کے ڈانٹ ڈپٹ دیتے اسے۔ نصیحت تو بات کا مسئلہ، پہلے اسے ڈانٹتے میں اور آپ۔ لیکن اللہ کے نبی کا عمل دیکھیں، عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں بتایا کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کے سامنے اتنا بڑا جملہ بول رہا لیکن حضور ناراض نہیں ہوئے۔ کیوں؟ سامنے والے کا حق بھی ہوتا ہے، اس کے حق کی بھی رعایت کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے، اسے کوئی کام ہو، کوئی ضرورت ہے، اس کی مختصر وقت ہے اس کے پاس، اس لیے وہ آپ کے پاس آیا اور کہہ رہا ہے کہ آپ نصیحت بھی کر دیجئے، تھوڑی کر دیجئے۔ تو جواب دینے والے کے لیے بھی ایک سبق ہے اس میں کہ سامنے والا جس طریقے سے مطالبہ کر رہا ہے، جس طریقے سے سوال کر رہا ہے، اسی کے مطابق آپ کو جواب بھی دینا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تھوڑا وقت لے کر آیا، ٹھیک ہے، اس کا تھوڑا وقت لو اور جواب دے کے بھیج دو اسے، اور اس سے ساتھ میں یہ کہہ دو اگر تمہارے پاس کبھی وقت مل جائے تو فرصت سے آؤ، انشاءاللہ تمہیں اور باتیں بتائیں گے۔ یہ نہیں کہ اسی وقت آپ لے کر بیٹھ گئے، نہیں، تھوڑے وقت میں نہیں بتاؤں گا، بیٹھنا ہو تو بیٹھو، 15 منٹ لوں گا میں، بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھو ورنہ اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے، میں بھی کوئی فارغ نہیں بیٹھا ہوں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تھوڑی ہی صحیح دین کی طلب تو لے کر آیا ہے وہ، اس کی رعایت کرو، اس کا حق ہے تمہارے اوپر کہ اس کے سوال کے مطابق جواب دو۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلی بات ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی بتا دیا کہ غصہ نہیں کرنا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ زبان سے بھی بتایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ بہت بہترین نصیحت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ غصہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ ایک غصہ اگر آدمی کے اندر سے نکل گیا تو بڑی بیماریوں سے بچ جائے گا، بڑی بڑی بیماریوں سے آدمی کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور غصہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں رکھا ہے، ہر انسان کے اندر غصہ ہوتا ہے، بس اسے کنٹرول میں کرنا چاہیے۔ اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو تو پھر وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ غصہ آنا چاہیے، اس کے لیے وقت ہے، اس کے لیے محل ہے، جگہ ہے، اس جگہ پر اس وقت پر آپ غصہ کریں، جائز ہے۔ غصہ آنا بھی انسان کی فطرت میں داخل ہے، اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اگر انسان کی فطرت میں غصہ نہ ہوتا، اگر اللہ انسان کے اندر غصہ کو نہ ڈالتے، اس کے اندر غصہ نہ پیدا کرتے، تو بڑے بڑے واقعات پیش آ جاتے، یہ کبھی غصہ نہ کرتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر غصہ رکھا ہے کہ بعض اوقات غصے کی ضرورت پڑتی ہے اور غصہ کرنا چاہیے۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں غصہ کرنا ہوتا ہے، وہاں کرو غصہ، وہ جگہ غصے کرنے کی ہے، کرو۔ بالکل غصہ نہیں ہونا یہ بھی غلط چیز ہے، اور حد سے زیادہ غصہ ہونا یہ بھی غلط چیز ہے۔ اعتدال کے ساتھ غصے کے چند مواقع، ان مواقع پر، ان جگہوں پر غصہ کرو، ہر وقت غصہ کرنا یہ اچھی چیز نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطری طور پر غصے کو پیدا کیا ہے۔
کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے، یہ غصے کا وقت ہے، اس کا جواب دو۔ اب یہ وقت صبر کر کے بیٹھ گئے تو نقصان ہوگا، تمہارا نقصان ہوگا، تمہارے بیوی بچوں کا نقصان ہوگا، تمہارے خاندان رشتہ داروں کا نقصان ہوگا، معاشرے کا نقصان ہوگا۔ یہ وقت غصہ کرنے کا ہے، جواب دینے کا ہے، جواب دو۔ جانور تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، خدا کی معصوم مخلوق ہے، بے زبان جانور ہے، چھوڑو حملہ کر دے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اطمینان سے علامہ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ وقت ہے مقابلہ کرنے کا، اپنے آپ کو بچانے کا، طیش میں آنے کا، غصے میں آنے کا۔ تو بعض مواقع ہیں غصہ کرنے کے، ان مواقعوں پر، ان جگہوں پر غصہ کرنا چاہیے، لیکن ہر وقت نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ غصہ مت کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بڑا بہترین عمل ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غصے سے بہت سارے گناہ کا آدمی مرتکب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصے سے جو گناہ آدمی کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان گناہوں میں سے اکثر کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے۔ اکثر غصے میں جو گناہ ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ بندوں سے ہے۔ اب بندوں کے حقوق ایسے ہیں کہ بندوں کے حقوق اگر ضائع ہو گئے، ہم نے ان کو نقصان پہنچایا، تو توبہ بھی کریں گے تو معاف نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ بندوں کے حقوق کا تعلق بندوں سے ہے۔ جب تک اس کا حق نہیں ادا کرو گے، جب تک وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں ہوں گے۔ چاہے تم 100 رکعت نماز پڑھ کے پوری رات اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہو کر توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا حق ہے ہی نہیں، اس کا تعلق بندے سے ہے۔ وہ تو پریشان ہے، اسے تکلیف تم نے پہنچا دی، اس کا حق تم نے ضائع کر دیا، اس کا دل تم نے توڑ دیا، اسے تم نے نقصان پہنچایا ہے، اور معافی کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ سے مانگ رہے ہو۔ 100 رکعت نفل نماز پڑھ کے پوری رات سجدے میں پڑے ہو کر توبہ کر رہے ہو، تو اللہ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ غصہ ایسی خطرناک چیز ہے۔ مثال کے طور پر غصے سے کیا کیا گناہ پیدا ہوتے ہیں، آدمی کن کن گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ جب آدمی کو کسی کے اوپر غصہ آتا ہے، کسی انسان پر، دوست پر، رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، یا دوسرے لوگوں پر، مسلمانوں پر، غیر مسلموں پر جب غصہ آتا ہے، تو اب اس کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے بدلہ لے۔ اب بدلہ تو اس وقت لے گا جب یہ طاقتور ہوگا، وہ سامنے والا کمزور ہوگا، تبھی تو بدلہ لے سکتا ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ سامنے والا طاقتور ہے، یہ کمزور ہے، تو اب یہ بدلہ نہیں لے سکتا۔ لیکن غصہ تو آیا ہے، اب غصہ تو نکالنا ہے، اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرے گا۔ تو سب سے پہلا راستہ، جب آدمی خود طاقتور ہوتا ہے، سامنے والا کمزور ہے اور غصہ آ رہا ہے، تو اب یہ کیا کرے گا؟ سامنے والے کو گالیاں دے گا، کیونکہ سامنے والا کمزور ہے، وہ جواب نہیں دے سکتا۔ تو اب اسے غصہ آیا، تو اب اس کے غصے کو نکالنے کے لیے کیا کر رہا؟ اسے گالیاں دے رہا، مسلمان ہے، اسے گالیاں دے رہا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، کہ ایک مسلمان اور ایک مومن کو گالی دینا فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ غصہ آیا جس کی وجہ سے تم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ کبیرہ گناہ کے معنی وہ گناہ جو آدمی کو دوزخ تک پہنچا دے۔ کبیرہ گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ آدمی کو دوزخ تک پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو، ایک مومن کو گالی دینا تو کبیرہ گناہ ہے۔ اب غصے کی وجہ سے تم اتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو گئے، اتنا بڑا گناہ کیا کہ سامنے والے کو تم نے گالی دے دی۔ اب غصے میں تو یہی تو کرتا ہے آدمی، سامنے والے کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، یا اور زیادہ طاقتور ہے تو سامنے والے کو مارنا شروع کر دے گا، مارے گا اسے، وہ تماچے مارے گا، ہاتھ استعمال کرے گا، یا اور کوئی لکڑی یا اور کوئی دوسرے آلات استعمال کر کے پورا غصہ نکالے گا۔ جب تک ٹھنڈا نہیں ہوگا اس وقت تک اسے مارتا رہے گا۔ اب یہ سب گناہ کا جو یہ مرتکب ہوا ہے وہ ایک غصے کی وجہ سے ہوا ہے۔
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرو، یہ غصہ تمہیں بہت سارے گناہ کرنے پر مجبور کرے گا اور یہی غصہ تمہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ اور اسی طرح غصہ آدمی کو آیا اور سامنے والا طاقتور ہے، اب اس سے یہ بدلہ نہیں لے سکتا، اسے گالی نہیں دے سکتا، تو اب کیا کرے گا؟ سامنے کچھ نہیں کہے گا، لیکن چونکہ دل میں غصے کی آگ بھڑک رہی ہے، اب اسے بجھانے کے لیے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کرے گا، سب کو جوڑ جوڑ کر، دوستوں کو، فلاں سب کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرے گا، برائیاں۔ کیوں؟ غصہ اس کا ٹھنڈا نہیں ہوگا، خاموش بیٹھے گا۔ اب وہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سامنے والے سے بدلہ نہیں لے سکتا، اس لیے اب دوسروں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرے گا، غیبت کرے گا۔ اور غیبت تو کتنا بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بدتر گناہ ہے غیبت، قتل سے بھی بدتر گناہ ہے غیبت، ایک مسلمان کی غیبت کرنا۔ اب یہ غیبت کا گناہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ اسے غصہ آیا اور غصے پر اس نے کنٹرول نہیں کیا، قابو نہیں کیا، تو اب اس غصے نے اسے ایک بہت بڑے گناہ کے کرنے پر مجبور کر دیا، اور وہ گناہ غیبت ہے، بہت بڑا گناہ غیبت۔ اور بعض مرتبہ آدمی غصہ آتا ہے تو حسد میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، دشمنی، عداوت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر۔ حسد بھی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب یہ تمنائیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا ہے وہ ساری نعمتیں چھن جائے، چوری ہو جائے، ختم ہو جائیں، زائل ہو جائیں، اب یہ تمنا کر رہا ہے۔ غصے کی وجہ سے غصے میں آدمی بدلہ ایک اس طریقے سے بھی نکالتا ہے۔ بدلہ نکالنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک طریقہ تو گالی دینا، مارنا، دوسرا طریقہ غیبت کرنا، اور غصہ ٹھنڈا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، جلن پیدا ہو جاتی ہے، اب یہ بار بار بد دعائیں کرتا ہے، سامنے والے کی ساری نعمتیں چھن جائے، زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اب یہ حسد اور دشمنی اس کے اندر پیدا ہو گئی، یہ بھی ایک سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کہاں سے پیدا ہوا؟ غصے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرو، ان سب گناہوں سے تم بچ جاؤ۔ بڑے بڑے گناہ ہیں، تم ان کو چھوٹے سمجھ رہے ہو، معمولی سمجھ رہے ہو، یہ غصے کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کے تم مرتکب ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی، ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہے، اس میں ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ وہ لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، فواحش، منکرات سے، بے حیائی کی باتوں سے، کاموں سے بھی بچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک خاص عمل یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد معاف کرنا یہ کمال نہیں ہے، یہ ایمان والے کی نشانی، علامت نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آیا، آپ غصہ کر رہے ہیں، پورا اظہار کیا آپ نے غصے سے، جو 3 طریقے میں نے بتائے، سامنے والے کو گالی دے دی، یا اس کی غیبت کر دی، یا اسے بددعائیں کر دی، یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ ایمان والے کی نشانی یہ بتا رہے ہیں کہ غصے کی حالت میں معاف کر دیتے ہیں، غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد نہیں، غصہ آیا فوراً معاف کر دیا، جاؤ کہ میں تم نے معاف کر دیا، یہ ہے کمال۔ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد معاف کرنا کیا کمال ہے؟ عین غصے کی حالت میں معاف کر دو، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا اللہ کے لیے، یہ کمال ہے، یہ فضیلت کی چیز ہے۔ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے،
اور دوسری آیت جو خطبے میں نے پڑھی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات بیان کی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ بھی متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی، اللہ نے سہولت دی ہے، خوشحالی ہے، اس میں بھی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں۔ تنگی ہے، پریشانی ہے، خود کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، خود کا گزارا مشکل ہے، لیکن پھر بھی 1 روپیہ ہی صحیح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، مسجدوں میں دیتے ہیں۔ یہ متقیوں کی صفات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ متقیوں کی یہ بھی صفت ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو پینا یہ متقیوں کی صفت ہے، ایمان والوں کی نشانی ہے یہ، کہ غصہ ہے تو پی جاؤ اسے نکلنے مت دو، ورنہ بڑے بڑے جرم کر بیٹھو گے، تم بڑے بڑے گناہ کر بیٹھو گے۔ غصے کو پی جاؤ، دبا لو غصے کو۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ ایمان والوں کی متقیوں کی نشانی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے، بلا کر فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے نامہ اعمال لے کر آؤ۔ فرشتے لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تو جانتے ہیں، جاننے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ سوال کریں گے۔ فرشتے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے زیادہ تو کوئی نیکیاں نہیں ہیں، بس اس کا ایک عمل یہ ہے کہ جب اس کا حق کسی پر ہوتا اور وہ اسے ادا کرنے سے قاصر ہوتا، سامنے والا مجبور ہوتا، تو یہ اس پر غصہ نہیں کرتا بلکہ اسے معاف کر دیتا، کیونکہ سامنے والے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ مجبور ہے، پریشان ہے، اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کے عذر کو، اس کی مجبوری کو یہ سمجھ کر اسے معاف کر دیتا، اس پر ناراض نہیں ہوتا، غصہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس وقت کہ جب یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا تو میں تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، تو یہ بات میرے لیے زیادہ لائق ہے کہ میں بھی آج اسے معاف کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اسے معاف کر دیں گے۔ نیکیاں کچھ زیادہ نہیں ہوں گی، نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ زیادہ نہیں ہے، یہ ایک عمل ہوگا جو فرشتے اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کا یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، لوگوں کو معاف کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اس عمل پر آج میں اسے معاف کر دیتا۔ تو غصے کو پینا، لوگوں کو معاف کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، کوئی معمولی عمل نہیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا معروف و مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، برا بھلا کہا، گالیاں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، نبی کی شان میں گستاخی، دیکھو یہ ہے موقع، غصہ پینے کا نہیں ہے یہ موقع، اللہ کی شان میں اور نبی کی شان میں گستاخی ہو تو آدمی چپ بیٹھ جائے، یہ موقع نہیں ہے غصہ پینے کا، یہ غصے کے اظہار کا موقع ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یوں اٹھایا، اوپر تک اٹھا کے نیچے پٹک دیا اسے، یہودی، اور اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے سینے پہ۔ یہودی نے دیکھا کہ میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، میں تو ہار رہا ہوں، شکست کھا گیا، میں مرتا کیا نہ کرتا، اب تو مر ہی رہا ہوں، کچھ کر کے مروں، یہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے۔ چنانچہ اس نے غصے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوک دیا، اب یہ تو مجھے ماریں گے، میں تو مروں گا، اس سے پہلے کچھ کرنا ہے مجھے، لہذا اس نے تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً گلا کاٹ دیتے اس کو، فوراً مار دیتے اسے، کیونکہ اور غصہ آئے گا ہمیں، ایک تو نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اور دوسرا میرے اوپر تھوکا ہے جبکہ میں اس کے اوپر بیٹھ چکا ہوں۔ ہم ہوتے تو فوراً بدلہ نکال لیتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے چھوڑ دیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ ایک تو نبی کی شان میں گستاخی کی، آپ نے اس کا بدلہ لیا، اور دوسرا آپ کے منہ پر، چہرے مبارک پر اس نے تھوکا ہے، آپ کو تو بدلہ لینا چاہیے تھا۔ کہا کہ نہیں،
جب اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو مجھے واقعی غصہ آیا، اور وہ غصہ برحق تھا، یہ غصہ کرنا جائز تھا، شریعت میں اس کی اجازت تھی۔ لیکن جب میں اس کے اوپر سوار ہو گیا، میں غالب آ گیا، تو اس نے میرے منہ پر تھوکا، تو اب مجھے غصہ آیا ہے، تو یہ غصہ میری وجہ سے آیا ہے۔ اب میں اسے قتل کروں گا تو اس تھوکنے کی وجہ سے قتل کرنا ہو جائے گا، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے لیے کسی کو قتل کر دوں، اس لیے میں فوراً اٹھ گیا کہ اب اگر اسے میں ماروں گا تو وہ مارنا نبی کے لیے نہیں ہوگا، وہ مارنا میری ذات کے لیے ہوگا کہ اس نے میرے منہ پر تھوکا، میری اس نے اتنی بے عزتی کی، تو اب یہ میرا مارنا میرے لیے ہوگا، اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے لیے، اپنے لیے میں کسی کو ماروں، کسی کو قتل کروں۔ ہاں، نبی کے لیے جان دے دیں گے، جان لیں گے ہم۔ نبی کی ذات وہ ہے کہ نبی کی ذات کے لیے جان دینی پڑے تو جان دیں گے، جان لینی پڑے تو جان لیں گے۔ نبی کا مقام اور مرتبہ وہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو وہ لائق نہیں سمجھتے کہ میری ذات کے لیے میں کسی کو مار دوں، فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ عملی طور پر بتایا صحابہ نے، عین وقت میں قتل کا موقع ہے، اس وقت میں دشمن منہ پر تھوک رہا ہے تو آدمی کتنا طیش میں آئے گا، کتنے غصے میں آئے گا، لیکن عین اس وقت میں اپنے آپ پر کتنا کنٹرول کیا، کتنا قابو میں کیا اپنے آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بتایا کہ غصے کے موقع ہوتے ہیں، اس کی جگہ ہوتی ہیں، اس کے اوقات ہوتے ہیں، کن وقتوں میں غصہ کرنا چاہیے، کن وقتوں میں غصہ نہیں کرنا چاہیے، کس کے لیے غصہ کیا جا سکتا ہے اور کس کے لیے غصہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بتایا عملی طور پر صحابہ نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتایا ہے۔ اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نہیں، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کی بھی زندی مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، ان کے بارے میں معروف و مشہور ہے، تقریباً 20 صحابہ کو دیکھا ہے انہوں نے۔ کتنے صحابہ کو دیکھا؟ 20 صحابہ۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔ تو ان کی پیدائش کے بعد بھی تقریباً 30 سال تک صحابہ اس دنیا میں موجود تھے۔ 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا، اور ان کی پیدائش 80 سال میں ہوئی ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 20 صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو بڑا معروف و مشہور ہے، ایک نہیں بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے میں جا رہے تھے، ایک آدمی ان کو مل کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اور آپ کو خوب برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اتنے بڑے امام، وقت کے امام، لیکن کوئی جواب نہیں، خاموش چل رہے ہیں ساتھ میں، وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، چل رہے ہیں۔ جب ایک موڑ آیا، گلی آئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یوں مڑنا تھا اور اسے پتہ نہیں یوں جانا تھا یا یہاں جانا تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں رک گئے۔ رک کر اس نے کہا کہ بھائی میرا موڑ آ چکا ہے، مجھے اب یہاں پلٹ کر جانا ہے، پتہ نہیں تیرا گھر کس راستے پر ہے، تو بھی اب یہاں سے مجھ سے جدا ہو جائے گا، تو تیرے دل میں ایک حسرت رہ جائے گی، افسوس ہوگا تجھے کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور برا بھلا کہنا چاہتا تھا، موقع نہیں ملا مجھے، تو اس لیے میں یہاں رک جاتا ہوں، تیرے دل میں جتنی حسرت ہے وہ پوری حسرت یہاں مجھ پر اتار لے، جتنا برا بھلا کہنا ہے اور جتنی باتیں مجھے سنانی ہے سنا دے، میں کھڑے ہو کر سن لوں گا، اس کے بعد میں اپنے راستے چلے جاؤں گا تو اپنے راستے چلے جاؤں گا۔ ہے کسی کے پاس یہ جگر؟ کس طرح صبر کے گھونٹ پیے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پورا راستہ برا بھلا کہتے ہوئے آ رہا ہے، اور جب گھر جانے کا وقت آیا تو چلے نہیں گئے، بلکہ وہاں رک کر اس سے مطالبہ کیا کہ کہیں تیرے دل میں حسرت نہ رہ جائے، تجھے افسوس نہ ہو بعد میں کہ مجھے اور برا بھلا کہنا چاہیے تھا، میں نہیں کہہ سکا، وقت نہیں ملا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ جتنا غصہ نکالنا ہے میرے اوپر نکال لے، جو برا بھلا کہہ رہا ہے، میں تیرے پر غصہ نہیں ہوں،
یہ عملی طور پر کر کے بتایا ہے۔ اور ایک واقعہ تو اتنا عجیب ہے کہ اس واقعے کو ماننا بھی مشکل ہوتا ہے، حالانکہ بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول مشہور ہے کہ آپ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے ہیں، تقریباً 40 سال تک مشہور ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پوری رات آپ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، تو وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اور اس زمانے میں ایک تو قوا بھی مضبوط تھے، اعضاء اور اندر کی جو طاقتیں ہیں وہ مضبوط بھی تھی ایک، اور دوسرا واقعی ان کا تعلق اللہ سے اس درجے کا تھا جس کی وجہ سے وہ روحانی طاقت اللہ ان کو دیتے تھے۔ آج کے زمانے میں دونوں چیزیں مفقود ہیں، ہمارے اندر دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ ایک تو ہمارا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط بھی نہیں ہے، نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے کاروبار، تجارتیں، بیوی، بچے، پتہ نہیں کیا کیا خیالات کے ساتھ کھڑے ہوتے، آتے ہیں 10 منٹ کے لیے، وہ 10 منٹ بھی دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اللہ کے تعلق میں انتہا درجے کی کمی ہے۔ اور دوسرا وہ قوا، وہ اعضاء میں طاقت اور قوت بھی نہیں ہے، ساری غذائیں نقلی ہیں، ملاوٹ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلوں کے ساتھ مل کر آ رہی ہیں کہ آدمی کھاتا بھی ہے تو صحت ملنے کے بجائے الٹا مریض ہو جاتا، بیمار ہو جاتا، کھاتا ہے طاقت کی چیزیں، الٹی 2-3 بیماریاں اور پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو دونوں چیزوں میں نقصان ہوا ہے آج ہمارے اندر۔ تو وہ دور تھا، دونوں چیزوں میں طاقت تھی، تو اس لیے ان کے لیے کوئی مسئلہ مشکل بھی نہیں تھا۔ تو مشہور ہے ان کے بارے میں، پوری رات جاگ کر فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھا کرتے تھے، اور پھر فجر کے بعد سوتے نہیں تھے 1 بجے تک، جس طرح نوجوان ہمارے سوتے ہیں آج، رات میں 3 بجے تک جاگتے ہیں وہ بھی، لیکن خرافات میں، گناہوں میں، دوسری چیزوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں 3 بجے تک جاگ کر 1 بجے تک سوتے ہیں۔ بعض تو 3 بجے تک سوتے ہیں، 3 بجے رات کو سوئے تو صبح 3 بجے اٹھتے ہیں دوپہر میں، اس کے بعد ان کا کھانا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کچھ موج مستیاں ہوتی ہیں، پھر پوری رات جاگتے ہیں۔ ان کا یہ معمول نہیں تھا، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارنے کے بعد فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد درس چلتا تھا، طلبہ آتے تھے دور دور سے پڑھنے کے لیے، تو وہ درس چلتا تھا ان کا، وہ تقریباً 11-12 بجے تک درس چلتا تھا، اس کے بعد تھوڑا تجارت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بہت بڑے تاجر تھے، کپڑوں کے بہت بڑی بیپاری تھے، تاجر تھے۔ 1-2 گھنٹے تجارت کر کے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر آ کر آرام کرتے تھے تھوڑی دیر، یہ معمول تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ ایک مرتبہ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے سارے معمولات سے فارغ ہو کر ظہر کی نماز پڑھ کر گھر آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ظہر کی نماز پڑھ کر گھر آئیں گے تو کس حالت میں ہوں گے؟ پوری رات اللہ کی عبادت میں ایک تھکا ہوا بندہ ہے، پھر فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک دینی تعلیم دینے میں مصروف، اپنے آپ کو تھکا کر چکنا چور ہو کر ایسی حالت میں گھر آیا ہے، تو اب اسے نیند کیسے آئے گی؟ کیا حالت ہوگی اس کی؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو کمرہ تھا وہ بالا خانے پر تھا، اوپر فرسٹ فلور پر تھا۔ گھر آئے ظہر کے بعد، آ کر سیدھے آرام کرنے کے لیے اوپر چڑھ کر چلے گئے، جا کر ابھی یوں لیٹے تھے، بستر پر پڑے تھے، اچانک دروازے پر دستک کی آواز آئی، کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی سوئے بھی نہیں، تھک کر سونے کے لیے جا رہے ہیں، بستر پر پڑے ہوئے، آواز آئی، فوراً نیچے اتر کر آئے، آ کر دروازہ کھولا تو دیکھا تو ایک آدمی ہے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا، میں اور آپ ہوتے تو لال پیلے ہو جاتے، دھکا مار کے بھگا دیتے کہ پوری رات جاگا ہوا ہوں، اور صبح فجر سے لے کر ظہر تک یہی تو مسئلے مسائل بتا رہا تھا مسجد میں بیٹھ کر، وہاں اس وقت کیا کر رہے تھے تم؟ اس وقت آنا چاہیے تمہیں، اب یہ وقت میرے آرام کا، اس وقت آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے غصہ نہیں کیا، کہا کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھول گیا میں۔ کیا کہا؟ بھول گیا، آ رہا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے، لیکن آپ کے پاس آیا، دروازہ دستک دیا، آپ نیچے اترے تو بھول گیا، مجھے یاد نہیں ہے۔
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اب بھی غصہ نہیں کیا، یہ وقت اور زیادہ غصہ کرنے کا تھا لیکن غصہ نہیں کیا، کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ کو مسئلہ یاد آ جائے تو آ کر پوچھ لینا۔ دروازہ بند کیا، اوپر چلے گئے، اوپر جا کر ابھی لیٹے تھے، پھر دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے واقعہ، ادھر ادھر کا واقعہ نہیں ہے، باقاعدہ کئی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پھر نیچے اتر کر آئے، دروازہ کھولا، پوچھا کہ کیا پوچھنا ہے؟ کہا کہ آپ نیچے اتر کر آ رہے تھے، عین اس وقت پھر بھول گیا میں، یہ امتحان لے رہا تھا اصل میں۔ کہا کہ مسئلہ تو یاد آ گیا تھا لیکن جب آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، آدھی سیڑھیاں آپ اترے تھے، مسئلہ بھول گیا، مجھے یاد نہیں آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی بھی غصہ نہیں کیا، کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ دروازہ بند کر کے پھر چلے گئے، پھر کھٹکھٹایا اس نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر اتر کر آئے، پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کہ مسئلہ یاد آ گیا۔ یاد آ گیا، ٹھیک ہے پوچھو۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی حماقت کی اس نے، کتنا بڑا بے وقوف تھا، مسئلہ پوچھا بھی تو کون سا مسئلہ پوچھا؟ کیا پوچھ رہا ہے مسئلہ؟ مسئلہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آدمی کی نجاست، پاخانہ جو ہوتا ہے نا، آدمی کی نجاست، اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے، یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ یہ مسئلہ پوچھنے کا ہے۔ 3 مرتبہ تکلیفیں پہنچا کر، ستا کر، اب آ کر مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے، تو کون سا پوچھ رہا ہے کہ آدمی کی نجاست، اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، یہ پوچھنے کا مسئلہ ہے۔ ایسے بے وقوف ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے ہیں، عجیب عجیب اوقات میں فون کرتے اور مسئلے مسائل پوچھتے اور عجیب عجیب مسئلے بھی پوچھتے ہیں۔ لوگوں کو تو ٹائم پاس کرنا ہے نا، بس بیٹھ کر انٹرنیٹ میں ادھر ادھر، یا دوستوں میں بحث و مباحثہ ہو گیا تو اب فوراً فون کر دیا۔ 24/7 تو مولوی صاحب تو ہے ہی، پورے ہفتے کے 7 دن 24 آورس اویلیبل ہے علماء۔ وقت بے وقت فون کر کے کیا کرتے ہیں، الٹے سیدھے عجیب عجیب، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسے عجیب عجیب مسئلے پوچھا کرتے ہیں۔ تو اب اس بدماش نے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ناراض نہیں ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، آدمی کی، انسان کی نجاست جب تازہ ہوتی ہے تو میٹھی ہوتی ہے، جب سوکھ جاتی ہے تو کڑوی ہو جاتی ہے۔ جواب دے دیا۔ تو اب اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے چکر دیکھا تھا؟ کتنی بڑی حماقت کر رہا ہے، کتنا صبر کا امتحان لے رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے امتحان سے گزار رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جب مسئلہ بتا دیا تو چلے جانا چاہیے تھا، کیا پوچھ رہا کہ آپ نے چکر دیکھا تھا؟ جو بتا رہے ہیں کہ نجاست تازی ہوتی ہے تو میٹھی ہوتی ہے، جب سوکھ جاتی ہے تو کڑوی ہوتی ہے، کیا آپ نے چکر دیکھا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت بھی صبر کیا، غصہ نہیں کیا، کہا کہ بھائی ہر چیز کو چکر نہیں پہچانا جاتا، بعض چیزیں چکھ کر پہچانی جاتی ہے، بعض چیزیں چھو کر پہچانی جاتی ہے، بعض چیزیں دیکھ کر پہچانی جاتی ہے، بعض چیزیں سن کر پہچانی جاتی ہے، بعض چیزیں عقل سے پہچانی جاتی ہے۔ عقل بھی تو دی ہے نا اللہ نے، چیزوں کے پہچاننے کے یہ سب آلات ہیں، چھو کر پہچاننا، چکھ کر پہچاننا، سونگھ کر پہچاننا، سن کر پہچاننا، دیکھ کر پہچاننا، بعض چیزیں عقل سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو یہ تو عقل سے پہچاننے کی چیز تھی، میں نے عقل سے آپ کو بتا دیا مسئلہ۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ مکھی کو نہیں دیکھا ہے، مکھی عام طور پر میٹھی چیزوں پر بیٹھتی ہے، میٹھی چیزوں پر مکھی بیٹھتی ہے۔ آدمی کی نجاست جب تک تازہ ہوتی ہے مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں، یہ علامت ہے کہ نجاست میٹھی ہے۔ جب آدمی کی نجاست سوکھ جاتی ہے تو مکھیاں آ کر نہیں بیٹھتی، یہ علامت ہے کہ اب وہ نجاست کیا ہو گئی ہے، میٹھی نہیں ہے، وہ اب کڑوی ہو چکی ہے، اس لیے مکھیاں نہیں بیٹھ رہی۔ کہاں تک اللہ نے ذہانت عطا کی تھی ہمارے بڑوں کو، یہ تابعین میں سے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب سنو اس نے کیا کہا، اس شخص نے کہا کہ حضرت میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، اصل میں مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آیا تھا، آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ وہ امتحان یہ تھا کہ میرے اور میرے دوست کے درمیان یہ بحث ہوئی تھی، میں نے کہا
کہ علماء میں سب سے زیادہ غصے کو پینے والے، غصے پر کنٹرول کرنے والے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. میرے دوست نے کہا کہ نہیں، سب سے زیادہ غصے کو پینے والے، غصے پر کنٹرول کرنے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. مجھے یقین نہیں آیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غصے کو اتنا پینے والے، اتنا کنٹرول کرنے والے. مجھے یقین نہیں تھا، تو میں نے امتحان لینے کے لیے آپ کو پریشان کیا. اب میں یقین کرتا ہوں اس بات کا کہ پورے علماء میں سب سے زیادہ غصے پر کنٹرول کرنے والے آپ ہیں. میں نے تو انتہا کر دی آپ کے غصے کو بھڑکانے کے لیے، ہر حربہ استعمال کر لیا، ہر طریقہ استعمال کر لیا، لیکن آپ پر تو غصے کا نام و نشان ظاہر نہیں ہوا. تو یہ ہے غصے کو پینا. بڑے بڑے گناہوں سے آدمی بچ جاتا. اسی لیے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا. غصہ جب تمہیں آ جائے تو کیا کرو؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تمہیں شیطان کچوکا لگائے، تمہیں بھڑکائے، تو اس وقت اللہ سے پناہ مانگا کرو، اعوذ باللہ پڑھو. یہ قرآن نے بتایا طریقہ. غصے کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غصہ آئے تو فوراً کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا شروع کر دو. انشاءاللہ کچھ قابو میں آ جائے گا، کنٹرول میں آ جائے گا. کسی پر بھی غصہ آئے تمہیں، تمہاری بیوی پر غصہ آئے، بچوں پر غصہ آئے، دوستوں پر غصہ آئے، دوسروں پر غصہ آئے، غیر مسلموں پر غصہ آئے، ناجائز غصہ آ رہا ہے تمہارا، تو اس وقت فوراً اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، اللہ بچا لے. اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے پر کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہیں غصہ آئے اور تم کھڑے ہو تو فوراً بیٹھ جاؤ. حدیث میں طریقہ بتایا گیا. تمہیں غصہ آیا اور تم کون سی حالت میں تھے؟ کھڑے ہونے کی حالت میں تھے. کیا کرو؟ فوراً بیٹھ جاؤ، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت چل رہی تھی، بیٹھے بیٹھے غصہ آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوراً لیٹ جاؤ. دماغ جو اوپر ہے نا وہ نیچے چلا جائے گا، تمہارا ٹھکانے لگ جائے گا. وہ اپنی جگہ پر جب پہنچ جائے گا تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے. اب اسے سلا دو، اسے نیچے کر دو، اب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ طریقہ خود حدیث میں ہے. کھڑے ہو، غصہ آ رہا ہے، بیٹھ جاؤ. اگر بیٹھے ہوئے ہو، غصہ آیا ہے تو لیٹ جاؤ، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور بھی طریقے علماء نے اس حدیث کی روشنی کے سامنے، اس حدیث کی روشنی میں لکھے ہیں، بتائے ہیں کہ آدمی غصہ آئے تو فوراً جائے وضو کر لے. وضو کی برکت سے بھی انشاءاللہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور بھی طریقہ یہ ہے کہ اس جگہ سے ہی اٹھ کر چلے جاؤ، مسئلہ ہی ختم. گھر میں جھگڑا ہو گیا بیوی سے، کھڑے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، لیٹ گئے، پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، قابو میں نہیں آ رہا. اب اگر غصہ قابو میں نہیں آئے گا تو طلاق کی نوبت آ جائے گی. وہ تو آسان جملے ہیں نا نکالنے کے لیے، نوجوانوں کو نکال دیتے ہیں، پھر آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت غصے کی حالت میں بولے ہمیں. بھئی طلاق غصے کی حالت ہی میں دی جاتی ہے. تھوڑی اینیورسری کے موقع پر آپ کو غصہ کیا آپ طلاق دے رہے ہیں؟ غصہ کب دیا جاتا ہے؟ طلاق کب دی جاتی ہے؟ غصے کی حالت ہی میں دیا جاتا ہے. خوشی کے موقع پر تھوڑی عید کے دن آپ طلاق دے رہے ہیں کہ آج میں بہت خوش ہو گیا، بیگم میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں. آدمی طلاق غصے ہی کی حالت میں دیتا ہے، غصے ہی کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہے. تو اس لیے ایسے موقعوں پر کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ. نہیں سمجھ میں آ رہا وضو بنا لو، ابھی سمجھ میں نہیں آیا تو جگہ سے اٹھ کے چلے جاؤ، گھر سے باہر چلے جاؤ، جا کر تھوڑا سا وقت گزار کے آؤ، غصہ کنٹرول میں آ جائے گا. غرض بزرگان محترم، تو یہ غصہ میں عرض کر رہا تھا کہ غصہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس پر آدمی کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے قابو میں لانا چاہیے. اس لیے کہ غصے کی وجہ سے آدمی بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا، بڑے بڑے گناہ اس سے ہو جاتے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کتنے بڑے بڑے جرم کیے، گناہ کیے. اس لیے غصے پر قابو کرنا چاہیے، غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. بڑی فضیلتیں قرآن اور حدیث میں اس کی وارد ہوئی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے غصے پر برمحل قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آخر میں ایک اعلان ہے. بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مساجد یہ اللہ کا گھر ہے. جس طرح ہمارے گھر کی ضروریات ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ کے گھر کی بھی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، اور ان ضرورتوں کو پوری کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، غیروں کی نہیں ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان ضروریات کو ہم خود اپنی ضرورتیں سمجھ کر پوری کریں.
اللہ کے گھر کی ضرورتوں کو ہم پوری کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہمارے گھر کی ضرورتوں کو بھی پوری کریں گے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک جب بھی ہمیں موقع ملے خاص طور پر اللہ کے گھر کی ضرورتوں کو، اس کے اخراجات کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا موقع عام طور پر جمعہ کے دن علل اعلان ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسرے اوقات میں بھی وہ موقع ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگوں کے دینے کا مزاج نہیں ہے دوسرے اوقات میں۔ جمعہ کے دن عام طور پر علل اعلان وہ موقع دیا جاتا ہے، ہمارے سامنے وہ موقع آتا ہے کہ ہم مسجد اور اللہ کے گھر کی ضرورتوں کو اپنے صرفے سے پورا کریں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارا پیسہ اللہ کے گھر پہ لگ جائے، ورنہ تو یہاں نہیں لگے گا تو کہاں لگے گا؟ ہوٹلوں میں لگے گا، گناہوں میں لگے گا، الٹی سیدھی چیزوں میں لگے گا، کاموں میں لگے گا۔ دو ہی تو ہے پیسے خرچے کرنے کی جگہ، ایک نیک جگہ ہے، ایک بری جگہ ہے۔ تم اپنے پیسوں کو نیک جگہ پر لگا دو، پیسے نہیں ہوں گے تو گناہوں کی جگہ سے بچ جاؤ گے۔ اگر نیک جگہ پر نہیں لگاؤ گے تو وہ پیسہ وہی گناہوں میں لگاؤ گے۔ تو اس لیے آدمی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اسے ایک قیمتی موقع سمجھنا چاہیے کہ ہفتے میں جمعہ کو ایک دن ہمیں موقع ملتا ہے اللہ کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا۔ اللہ نے جتنی حیثیت ہمیں دی ہے، جتنی بساط ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے جائے۔ ہر ایک یہ سوچے کہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤں، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ہم دے کر جائیں اللہ کے گھروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اس کا بہت بڑا ایک تو ثواب بھی ملے گا، اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصدقات تدفع البلایا، صدقہ خیرات جو ہے یہ بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں 2-4 روپے دے کر جاتے ہیں، اس کی برکت سے ایک تو ہمارے دوسرے اور بقیہ پیسوں میں اللہ برکت بھی ڈال دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بڑی بڑی مصیبتیں، بیماریاں، آفتیں، پریشانیاں بھی اللہ دور کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بارہا ہر مسجد میں یہ اعلان جمعہ کے دن ہوتا رہتا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو بڑے شوق ذوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اسے غنیمت سمجھ کر، ایک موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہوئے، مسجدوں کے اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں پیسہ دے کر جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔